سورہ آراف کے اس حصے میں خالق کائنات نے مشرکین و کفار کے رویے کے بارے میں اپنے الہی پیغام سے آگاہ کیا اور سوالیہ انداز ہے اولم یہد للذین یرثون الارض، کہ کیا ان لوگوں کو ہدایت مل گئی جو زمین میں وارث بنے۔ حاضرین مکرم، ہدایت اور وراثت یہ دونوں اپنی جگہ پر الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے ایسے سبق ہیں، بہت سارے ایسے مضامین ہیں جن کو اللہ کے کلام نے کئی مرتبہ دہرایا۔ ان سبق میں سے، ان اسباق میں سے اور ان مضامین میں سے ہدایت کا مضمون بھی اور وراثت کا مضمون بھی وہ اہم سبق ہے اور وہ اہم مضمون ہے جس کو کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سبق، ہدایت کا مضمون، ہدایت کا درس سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وراثت کا جو سبق ہے، وراثت کا جو درس ہے، یہ بھی اسی طرح سورہ بقرہ سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور بارہا مرتبہ رب کریم نے مختلف انداز سے وراثت کو پیش کیا۔ ایک وراثت جو ہے وہ لفظی ہے، ظاہری ہے، زمین کی وراثت ہے، مکان کی وراثت ہے، مال کی وراثت ہے، روپے پیسے کی وراثت ہے، اور یہی وہ وراثت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اصل میں دولت ہے۔ جائیداد دنیا میں جو ہمارا کنسیپٹ ہے، ہمارا تصور ہے، ہمارا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ دولت کیا ہے، جائیداد کیا ہے، تو عام ذہن میں فوراً سے بات آتی ہے کہ روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مکان، زمین، یہ وراثت ہے، یہ جائیداد ہے۔ اللہ کریم نے وراثت معنوی کا ذکر کیا۔ یہ وراثت بھی ہے، اس کے ساتھ وراثت معنوی بھی ہے، حقیقی جو وراثت ہے، اور وہ وراثت ایمان کی دولت ہے، وہ ہدایت کی دولت ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، بار بار اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں بھی دراصل ایک سبق ہے، اور اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں اور ہمارے پاس نبیوں کی وراثت ہے۔ بتایا گیا نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، نبیوں کی وراثت مکانات نہیں ہے، نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے۔ نبیوں کے اگر وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس ہدایت ہونی چاہیے، تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، تمہارے پاس رب کا کلام ہونا چاہیے، تمہارے پاس رب کی دین کی کوئی چیز موجود ہونی چاہیے۔ یہ وراثت ہے۔ حدیث پاک کے مشہور الفاظ ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم والے ہیں، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ گھر میں پیدا ہو جانے سے بندہ وارث نہیں ہو جاتا۔ بزرگان دین نے لکھا نا اس پہ، ہمارے اولیاء اللہ نے، کہ وراثت ایک مال کی ہے، ایک کال کی ہے اور ایک کمال کی ہے۔ ایک وراثت مال کی ہے جس کے لیے بیٹے لڑتے ہیں، وارث جھگڑتے ہیں، اور ایک وراثت کال کی ہے، یعنی علم، الفاظ، کوئی کسی کا اچھا بول، اچھی گفتگو، یہ کسی کو مل گیا، اور کوئی یہ بتائے کہ مجھے اچھی بات اپنے باپ دادا سے مل گئی ہے۔ اور ایک کمال کی وراثت ہے کہ کوئی کسی کا باپ دادا کوئی ہنر جانتا ہے،
کوئی علم جانتا ہے، کسی شعبے میں کمال رکھتا ہے، وہ کمال اگر مل جائے اور وارث کہیں کہ ہم اس چیز کے وارث ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک وراثت مال کی ہے، ایک وراثت کال کی ہے، اور ایک وراثت کمال کی ہے۔ اصل وارث وہ ہے جو مال کا وارث نہ ہو کہ باپ دادا کا مکان مل گیا ہے، پراپرٹی مل گئی ہے، پلاٹ مل گئے ہیں، مال مل گیا ہے، دولت مل گئی ہے، سونا چاندی اور بینک بیلنس مل گیا ہے، بلکہ اصل وارث وہ ہے جس کے پاس وہ والا کمال بھی ہو، جو ہنر ہے، جو علم ہے، اور جو اپنے آپ کو انبیاء سے منسوب کرے، جو آپ کو اپنے آپ کو بتائے کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، تو پھر اس کے پاس نبیوں کا علم ہونا چاہیے۔ انبیاء کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے، وہ ہدایت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، اولم یہد للذین یرثون الارض، یہ جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے ہدایت کہاں ہے؟ یہ جو وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، من بعد اہلھا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ اللہ نے جس کو چاہا ہے نا اس کو عطا کیا ہے، وگرنہ ان کے پاس سوائے اپنے برے اعمال کے، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، اپنے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور انسان کی گمراہی کا ایک بڑا حصہ اسی میں گزر جاتا ہے کہ انسان یہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کام میرے باپ دادا نے کیا ہے، یہ کام میرے باپ دادا نے کیا ہے، اور یہ مجھے میرے باپ دادا سے ملا ہے۔ باپ دادا سے اگر کوئی کمال ملا ہے، اگر کوئی اچھی بات ملی ہے، اگر علم ملا ہے، اگر کوئی نیکی ملی ہے، تو اس کو پھیلاؤ، اس کو بتاؤ۔ فرمایا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر اللہ نے چاہا ہے تو انہیں کوئی اچھی بات مل گئی ہے، اور اس کو بھی اللہ سے منسوب کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی بدو نے ملا صحرا میں اور رو کر کہنے لگا کہ آپ جعفر صادق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جعفر صادق ہیں۔ کہنے لگا آپ بڑے غرور والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو کبھی تمہارے سامنے اپنا کوئی غرور پیش نہیں کیا، تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ ہم غرور والے ہیں؟ کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایک بات کا جواب دو، اعرابی ہو، اور اعرابی جو ہوتے ہیں ان کو اپنی گفتگو پر، اپنے کلام پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا ایک بات بتا، اگر اس دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کرنے والا خالق عالم ارواح میں اگر تمہیں اور مجھے بلا کر دونوں سے رائے پوچھتا، دونوں سے ان کی مرضی پوچھی جاتی، تو مجھے بتا کہ تو دنیا میں، یعنی پوچھا یہ جاتا کہ تو کس گھر میں پیدا ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ظاہر ہے جی انسان اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، تو اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جاتی تو میں پیدا کرنے والے خالق سے کہتا کہ جو سب سے اچھا گھر ہے اس میں مجھے پیدا کر۔ آپ نے فرمایا پھر تو بتا کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ کہنے لگا عرب میں سب سے اچھا گھر تو قریش کا ہے، عرب کے سارے قبائل میں، کیونکہ قریش کی ہمیشہ سے عزت و احترام محترم رہا، قریش میں سے۔ آپ نے پوچھا پھر قریش میں سے؟ کہنے لگا پھر سب سے بڑا گھر تو بنو ہاشم کا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بنو ہاشم میں سے؟ کہنے لگا ظاہر ہے وہ تو عبد المطلب کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ اب تیرے سوال میں ہی تیرا جواب ہے کہ رب نے تجھے قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، عبد المطلب کے گھر نہیں پیدا کیا، اور مجھے میرے باپ دادا کو پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے تو کبھی اس پہ غرور نہیں کیا، ہاں اللہ کی اس دین کا شکر ضرور ادا کیا ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی عبد المطلب بنو ہاشم بنو قریش سے پیدا کیا ہے۔
ہمارا تو کوئی غرور نہیں ہے، یہ تو پیدا کرنے والے کی مہربانی ہے کہ اس گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 ہم پڑھ رہے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے اولم یہد للذین، سوال کیا جائے ان لوگوں سے کہ ان کے پاس ہدایت بھی ہے، یارثون الارض۔ قرآن نے بار بار یہ وراثت کا حوالہ دیا، کہیں کہا کہ یا بنی اسرائیل، ان سے سوال کرو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شمار نبیوں کی اولاد ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ و موسیٰ تک سارے نبیوں کی اولاد ہم ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اگر سارے نبی تمہارے پاس ہیں تو بتاؤ ہدایت کہاں ہے؟ اولم یہد للذین، ان سے سوال کیا جائے ہدایت کہاں ہے؟ یارثون الارض، زمین کے تم وارث بنے ہوئے ہو۔ زمین کی وراثت، پلاٹ اور جائیداد کی وراثت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہدایت اگر موجود ہے تو تمہاری وراثت ملے گی۔ وراثت ثابت تب ہوگی، کوئی یہ کہتا رہے کہ میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوا، فلاں میرا خاندان ہے، فلاں میرا باپ دادا ہے، کوئی ان کی بات بھی موجود ہے تو وہ بتا۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے بیٹے ہو، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے بھی یہی کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے جانشین اور متولی ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر کعبۃ اللہ کے متولی ہو، اگر تم ابراہیم کے بیٹے بننے کا دعویٰ کرتے ہو، اولم یہد للذین، تمہارے پاس ہدایت کہاں ہے؟ رب کا پیغام کہاں ہے؟ انبیاء کے ساتھ نسبت تو بتاتے ہو، انبیاء کا جو کمال تھا، ان کا ورثہ تو علم ہے، ان کا ورثہ تو ہدایت ہے، رب کا پیغام ہے۔ یہ پیغام الہی کہاں ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ للذین یارثون الارض من بعد اہلہا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ہدایت کے سبق کو بار بار دہرایا اور وراثت کا سبق بھی بار بار یاد دلایا کہ بہت سارے انسانوں کے ذہنوں کی خرابی اور کجی یہ ہے کہ ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں ہمارا باپ دادا ہے، گھر میں پیدا ہو جانے سے ابو لہب و ابو جہل بھی بن جاتے ہیں۔ ابی بکر بننے کے لیے اور علی بن ابی طالب بننے کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ رسالت میں جھکا جائے۔ گھر کا پتہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بھی موجود ہو، اور ہدایت ہی اصل میں وراثت ہے۔ بزرگان دین نے اسی لیے کہا نا کہ ایک وراثت تمہاری مال کی ہے کہ تم کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو باپ نے اپنے گھر میں سے حصہ، اپنی زمین میں سے حصہ، اپنے روپے پیسے میں سے حصہ دینا ہی دینا ہے۔ ایک وراثت مال کی ہے، اور یہ یعقوب کے سارے بیٹوں کو ملی ہے۔ یہ مال کی وراثت ساروں کو ملی ہے۔ ایک وراثت کال کی ہے اور ایک وراثت کمال کی ہے۔ کمال کی وراثت یعقوب کے 11 میں سے یوسف کو ملی ہے۔ یہ باپ دادا کا نام لینا بڑا آسان ہے، بات یہ ہے کہ جو باپ دادا کا کمال ہے وہ بھی ہے یا کوئی نہیں۔ رب فرماتا ہے للذین یارثون الارض، اور یاد رکھیے رب کے ہاں یہ وراثت جو ہم وراثت سمجھتے ہیں، اب ہمارا ذہن جب جیسے وراثت کا لفظ آتا ہے فوراً دھیان کسی مکان کی طرف، کسی بینک بیلنس کی طرف، روپے پیسے کی طرف جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ وراثت نہیں ہے، وراثت یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ دادا کا کوئی کمال مل گیا ہو، کوئی ہنر مل گیا ہو، کوئی علم کی بات مل گئی ہو، کوئی اخلاق کا حصہ مل گیا ہو۔ للذین یارثون الارض، یہ جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں نا، من بعد اہلہا اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، ان کے پاس اپنے گناہ ہیں، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، ان کے پاس اپنے برے اعمال ہیں اور ان کو یہ منسوب کرتے ہیں اپنے باپ دادا سے۔ انسان کی خرابی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے
کہ انسان اپنے کسی برے عمل کو، اپنی کسی خرابی کو، اپنی کسی غلطی اور کوتاہی کو منسوب یہ کر دیتا ہے یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ یہ خاندان کی روایت ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی ہے تو اسے چھپا لیا جائے، ہاں اگر کوئی کمال نیکی کا ہے، اچھائی کا ہے، ہدایت کا ہے، علم کا ہے، اخلاق کا ہے، کوئی رب کی کلام کا ہے، کوئی آقا کریم کی سنت کا ہے تو اسے منسوب کیا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتاتی ہے اللہ نشاء، رب جسے چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کو مزید کھول دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ عزت اور ذلت کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی فکس کر دیا گیا ہے، ہاں یہ علم ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے آقا کریم کی وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم ہے جو ورثہ انبیاء قرار پاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آتے ہیں فارس سے، یعنی موجودہ جو ایران ہے، وہاں سے بکتے بکاتے آتے ہیں، کئی بازاروں اور کئی منڈیوں سے گزرتے۔ جب اس وادی یثرب جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو تلاش کے وہ جو حقیقی جستجو رکھنے والے ہیں آقا کریم کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے قبول کیجئے، میں کئی بازاروں سے گزرا ہوں، کئی منڈیوں سے گزرا ہوں اور اس لیے بکا ہوں کہ میں مکین گنبد خضرا کے قدموں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور پھر محبت دیکھیے اور ہدایت اور وراثت دیکھیے کہ آقا کریم امام الانبیاء نہ صرف سینے سے لگاتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ سلمان منی اہل البیت، کہ یہ دیکھو یہ سلمان ہے جو کئی بازاروں سے بک کر آیا ہوا غلام ہے لیکن ایمان کی دولت مل گئی ہے، ہدایت کی وراثت مل گئی ہے، لہٰذا اب یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہے کہ ہدایت بھی کسی گھر کے لیے نہیں ہے اور وراثت بھی صرف یہ ہمارے ذہنوں کی وراثت نہیں ہے، وراثت وہ ہے جو ہدایت سے وابستہ ہے، جس میں علم ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں ہدایت ہے، وراثت وہی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، 18ویں پارے کے آغاز میں فرمایا نا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ وہ لوگ جو ہدایت ایمان کی دولت پا گئے، جو اپنے آپ کو رب کے سامنے خشیت کی حالت میں پیش کر گئے، رب کے سامنے ڈر کر پیش ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا لیا، اور جنہوں نے نماز کو پا لیا، رب فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، ان کا خاندان، قبیلہ اور علاقہ نہیں پوچھا جائے گا، ہم ان کو فردوس کا وارث بنائیں گے۔ ایک وراثت یہ ہے جہاں پہ گھر میں پیدا ہوئے جھگڑ رہے ہیں، جس کو لینے کے لیے، جس کو پا لینے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، باہم دست و گریباں ہے۔ رب فرماتا ہے وراثت وہ ہے جو رب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں فرمایا وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لیکن اس کے لیے بھی دل ہیں جو چن لیے جاتے ہیں، کچھ دل ہیں جن پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ چاہے ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، تعلق قریش سے ہے، اسی خاندان سے ہے، ادھر ہی پیدا ہوا ہے، لیکن مہر لگ گئی ہے۔ اور ایک فارس سے آیا ہوا سلمان ہے
جس کا دل کشادہ ہے، جس کا ظرف عالی ہے، جس کی پیشانی کشادہ ہے، جس کی تلاش برحق ہے، اور وہ سلمان آل بیت میں شامل ہو گیا ہے، اور ابو جہل و ابو لہب اسی گھر میں پیدا ہونے والے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اب ان کے دلوں پر مہر ہے کہ وہ کچھ بھی سن نہیں سکتے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہدایت کے لیے اپنا ظرف بنانا پڑے گا، اور رب کی ہدایت بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی تعصب کے ہر فرد کے لیے آواز دے رہی ہے کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ سے الذین یرثون الفردوس، جو جنت کی وراثت لینا چاہتا ہے۔ یہ زمین کے جو وارث بنے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ وراثت کیا ہے۔ وراثت ہدایت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔